اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو حرام و حلال کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی تھے۔ جب جزیرہ عرب رشد و ہدایت اور حق و صداقت کے نور سے چمک اٹھا تو ایک ابھرتے ہوئے یثربی جوان معاذ بن جبل کے خیالات میں ایک طوفان آ گیا۔ یہ اپنے ہم عمر ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین و فطین، باہمت اور فصیح البیان تھا۔ اس کے ساتھ یہ سرمیلی آنکھوں، گھنگریالے بالوں، چمکیلے دانتوں والا ایک حسین و جمیل نوجوان تھا کہ اسے دیکھنے والی آنکھیں ٹک ٹک دیکھتی ہی رہ جاتیں، اور دیکھنے والے کا دل اس خوبصورت و دلکش چہرے کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مکی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عقبہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 72 خوش نصیب اشخاص کے قافلے میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تاکہ آپ کی بیعت کا شرف حاصل کر سکیں اور تاریخ اسلام کے سنہری باب میں اپنا نام درج کرنے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ اس نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے ہم عصر ساتھیوں کا ایک گروپ ترتیب دیا۔ انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان نوخیز نوجوانوں کی تحریک سے متاثر ہو کر یثرب کی ایک اہم شخصیت جناب عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ عمرو بن جموح بنو سلمہ کا ایک ہر دل عزیز سردار تھا اور اس نے اپنے لیے نہایت عمدہ لکڑی کا بت تیار کروایا تھا اور یہ اس کی دیکھ بھال اور تعظیم کرتا، اسے ریشمی کپڑے پہناتا، اسے عطر لگاتا۔ ایک رات اندھیرے میں نوجوان چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بت کو اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکلے اور بنو سلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی تھی۔ جب صبح کے وقت سردار عبادت کی غرض سے اپنے بت کے پاس گیا تو اسے غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی، بالآخر اپنے بت کو اس گڑھے میں گندگی میں لت پت اوندھے منہ پایا۔ اسے وہاں سے اٹھا کر نہلایا، گندگی صاف کی، دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا اور عرض کی کہ اے منات، بخدا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے تو میں اسے رسوا کروں ایسا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ جب رات آئی، سردار نیند میں جانے لگا اور خراٹے لینے لگا تو ان نوجوانوں نے پھر ایسا ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے اسی جگہ جیسے ایک دوسرے گڑھے میں اوندھے منہ پڑا ہوا بت ملا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، نہلایا، صاف کیا، عطر لگایا اور یہ سلوک کرنے والوں کے خلاف ہرزہ رسائی کی اور سر عام انہیں کیفر کردار پہنچانے کی دھمکی دی۔ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا۔ نوجوان کنویں میں پھینک آتے اور یہ وہاں سے نکال کر اسے صاف کر کے پھر پوجا پاٹ شروع کر دیتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اس بت کے گلے میں تلوار لٹکائی اور اسے مخاطب ہوا کہ اللہ کی قسم، تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے علم نہیں۔ اے منات، اگر تجھ میں طاقت اور ہمت ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار اب تیرے پاس ہے۔ جب رات ہوئی، سردار نیند میں محو استراحت ہوا، نوجوان بت پر ٹوٹ پڑے، اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تلوار لی اور ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ دی اور دونوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو سردار نے اپنا غائب بت پایا، تلاش شروع کی تو برے حالت میں گڑھے میں پڑا ہوا دیکھا۔ گندگی میں وہ لت پت تھا اور ساتھ ایک مردہ کتا بھی تھا جس کی گردن میں تلوار تھی۔ سردار نے یہ قبیح منظر دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم، اگر تو الہ ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں کے وسط میں پڑے نہ ہوتے۔ بنو سلمہ کے اس سردار نے اس شعر کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی، شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں بھی منہمک ہوئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن گئے۔ یزید بن قطیب بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ میں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور چار سو موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں، میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر رسیدہ صحابہ کو ایک حلقے میں بیٹھے دیکھا اور ان کے درمیان سرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا۔ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف جاتے۔ میں نے ایک ہم نشین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
انہوں نے بتایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس میں تعجب کی بات نہیں۔ معاذ بن جبل کی بچپن سے ہی مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت ہوئی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے خوب اچھی طرح سیراب ہوئے، اور انہوں نے اسی چشمہ صافی سے علم و عرفان کے جام پیے اور ایک بہترین معلم کے بہترین شاگرد بنے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سند کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ ان کے شرف و فضل کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے اور معاذ بن جبل ان میں موجود ہوتے تو ان کی طرف بڑے احترام سے دیکھتے اور ان کے علم کی تعظیم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں اس نابغہ عصر علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور شرعی احکام سمجھائے۔ آپ نے سید عطاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھائیں۔ جب شاہان یمن کے ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ہمراہ کچھ ایسے افراد بھیجے جائیں جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینہ کے باہر تک تشریف لے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے پھر نہ مل سکیں، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے غمزدہ ہو کر زار و قطار رونے لگے اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خبر مبنی پر صداقت تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا موقع میسر نہ آیا۔ حضرت معاذ کے یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت معاذ مدینہ منورہ واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں دھاڑے مار کر رونے لگے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاذ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ اغنیاء سے یعنی امیروں سے صدقہ وصول کر کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ آپ نے ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تحائف کہاں ہیں جو منصب دار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت خلیفہ عمر انہوں نے آپ پر ایک نگہبان کیوں مقرر کر دیا؟ یہ خبر حضرت عمر کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے معاذ بن جبل کو بلایا اور پوچھا، اے معاذ، میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں اے امیر المومنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا۔ حضرت عمر یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحائف دے کر اسے راضی کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے یہ مطالبہ کیا، امیر المومنین، باشندگان شام کی تعداد بہت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ امیر المومنین، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے ان 5 صحابہ کرام کو بلایا جنہوں نے عہد نبوت میں قرآن مجید جمع کیا تھا
اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے ان سے کہا، شام میں رہائش پذیر آپ کے مسلمان بھائیوں نے مجھ سے یہ مدد طلب کی ہے کہ ایسے افراد ان کے پاس بھیجے جائیں جو ان کو قرآن کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت برسائے۔ میں تم میں سے 3 اشخاص کو اس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو قرعہ ڈال لو، یا میں تم میں سے 3 کو نامزد کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ قرعہ ڈالنے کی ضرورت نہیں، ابو ایوب بوڑھے ہو چکے ہیں، ابی بن کعب بیمار ہیں، باقی ہم 3 رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حمص سے تعلیم کا آغاز کرنا۔ جب تم باشندگان حمص کی حالت سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو یہیں چھوڑ دینا، تم میں سے ایک دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین روانہ ہو جائے۔ یہ تینوں صحابہ اتنی دیر حمص میں رہے جتنی دیر رہنے کے لیے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا۔ پھر وہاں حضرت عبادہ بن صامت کو چھوڑا، حضرت ابو درداء دمشق روانہ ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر یہ ترانہ الاپنے لگے، جس کا معنی ہے کہ خوش آمدید موت کو، خوش آمدید، بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا ہے اور محبوب شوق کی سواری پر آیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا ہے۔ الہی میری اس نیکی کو تو قبول فرما جو تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے۔ اور پھر اہل وطن اور اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں پاکیزہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔